السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کو سگریٹ کے بارے میں ایسے انکشافات بتاؤں گا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن رنگ کو بھی پریس کر لیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ دوستوں، سن 1880 سے پہلے سگریٹ کو ہاتھ کے ساتھ رول کر کے بنایا جاتا تھا، لیکن پورے دن میں مشکل سے 200 کے قریب سگریٹ ہی بن پاتی تھی، اور پھر اسی سن میں یعنی 1880 میں ہی اس کی آٹومیٹک مشین تیار ہو گئی تھی، جو کہ 1 منٹ میں ہی 200 کے قریب سگریٹ بنا لیتی تھی۔ دوستوں، اس کے بعد اس کی مینوفیکچرنگ زیادہ ہونے لگی اور لوگ سگریٹس کم پینے لگے۔ دوستوں، یہ منظر دیکھنے کے بعد ٹوبیکو انڈسٹری نے ایڈورٹائزنگ شروع کر دی اور لوگوں کو اس کی طرف قائل کرنا شروع کر دیا کہ اس کو پینے سے انسان کول فیل کرتا ہے اور اس کے کوئی نقصانات بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے اس کام کو بڑی مہارت سے انجام دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بلینز لوگ سگریٹس پیتے ہیں۔ دوستوں، ان کی ایڈورٹائزنگ کمپین میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ دوستوں، ورلڈ وار 1 اور 2 کے دوران سگریٹس کو سب سے زیادہ کامیابی ملی، جہاں تمباکو کی کمپینز نے فوجی دستوں کو فری میں سگریٹس دینا شروع کر دی۔ دوستوں، ورلڈ وار 2 کے دوران فوجیوں کے کھانے پینے کے سامان میں سگریٹس کو لازمی رکھا جانے لگا۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی تو لاکھوں فوجی اس کے شکار ہو چکے تھے اور وہ اس کو پینے کے عادی ہو چکے تھے۔ دوستوں، سن 1923 میں تمباکو انڈسٹری نے عورتوں کو ٹارگٹ کیا اور کریٹیو مارکیٹنگ کمپین شروع کر دی، اور اسی سن میں یعنی 1923 میں ٹی وی ایڈورٹائزنگ میں ڈاکٹرز کو سگریٹس پیتے ہوئے دیکھا جانے لگا۔ دوستوں، لوگ سگریٹ لینے کے لیے اس طرح لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے جیسے کھانے پینے کی اشیاء تقسیم ہو رہی ہے، اور دکانوں پر سے اس کا سٹاک ختم ہونے لگا۔ سن 1950 میں میڈیکل ریسرچ کاؤنسل کو پتہ چلا کہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں، اور سن 1950 میں ہی لنگز کیسز کے مریضوں میں سے 60% لوگ یہی تھے جو سگریٹس کا استعمال کثرت سے کرتے تھے۔ دوستوں، اس دور میں ریڈیو پر لوگوں کو خبردار کیا جانے لگا کہ وہ سگریٹ نہ پئیں، لیکن لوگوں نے اسے جاری رکھا اور ان کی وارننگ کسی کام بھی نہ آئی، کیونکہ لوگوں کو اس کی لت لگ چکی تھی۔ دوستوں، پاکستان میں 90 کی دہائی میں بہت سے سگریٹ کے ایڈز ٹی وی پر نشر کیے گئے، اور اس کے بعد سن 1962 سے لے کر 2008 کے دوران تک پاکستان اور بھارت میں سب سے زیادہ تمباکو استعمال ہونے لگا۔ سن 1962 میں ہی انڈیا میں تقریباً 380,000 ٹنز اور پاکستان میں تقریباً 60,000 ٹنز تمباکو استعمال ہونے لگا۔ دوستوں، پاکستان میں سگریٹ نوشی کے خلاف آگاہی مہم نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً ہر روز 170 ملین کے قریب سگریٹ پی جاتی ہیں، اور پورے سال میں 60 بلین یعنی 60 ارب سے زیادہ سگریٹیں پی جاتی ہیں۔ دوستوں، پاکستان میں لوگ 2 کروڑ 4 لاکھ سے زیادہ تمباکو نوشی کرتے ہیں، جن میں سے 46% مرد اور 6% عورتیں شامل ہیں۔ دوستوں، پاکستان میں سگریٹ کی لت زیادہ تر نوجوانوں اور کسانوں میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ہر روز 7 سے 13 برس کے 1500 سے زائد بچے تمباکو نوشی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق پاکستان میں سگریٹ نوشی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سگریٹ کی قیمت ایشیا اور دوسرے تمام ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے۔ دوستوں، پوری دنیا میں ہر سال 80 لاکھ سے زائد افراد سگریٹ نوشی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور پاکستان میں ہر سال 1,60,000 کے قریب لوگ اسی نشے کی وجہ سے لنگز کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر کار ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔